نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. کل اس آیت کی تفصیل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں قرآن میں کوٹ کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ٹیچر کو جن سے وہ سیکھنا چاہتے تھے ان کو امید دی، ان کو یقین دلایا آپ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، میں انشاءاللہ صبر بھی کروں گا، آپ کی اتباع بھی کروں گا۔ اب ٹیچر کیا کہتا ہے؟ جب بھی آپ کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس ادارے والوں کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ بالکل حضر نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر کچھ شرطیں عائد کی۔ قال کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پھر اگر تم میری پیروی کرو گے، اگر تم چاہتے ہو مجھ سے لرن کرنا، سیکھنا چاہتے ہو، تو شرط کیا ہے؟ فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَیْءٍ، تم مجھ سے سوال نہ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، شیئن نکرہ ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال مجھ سے نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے نا، کس اسکول میں ہم ایڈمیشن لیں تو آپ کو کچھ کنڈیشنز بتائی جاتی ہیں، یہ یونیفارم پہن کے آنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا ہوگا، ٹائم یہ ہے، آپ فاؤنڈیشن میں آئیں، آپ قرآن کی کلاس کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کو ٹرمس اینڈ کنڈیشن بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیپرز کو پاس آؤٹ کرنا ہوگا، آپ کی اٹینڈنس اتنی پرسنٹ ہوگی، پھر ہی آپ کو آپ کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تو ہر کورس کی، ہر انسٹیٹیوشن کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو علم کے لیے یہ ضروری ہوتی ہیں، اس پر ہمیں دل کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے، بدگمان نہ ہو کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ ہم پر سختی کی جا رہی ہے، یہ ہمیں رول فالو کروائے جا رہے ہیں، سکھانے کی بجائے ہمیں پابند کیا جا رہا ہے۔ پابندی، کنڈیشنز، رولس اینڈ ریگولیشن یہ ہوں تو علم سنجیدگی آتی ہے۔ تو حضر نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کنڈیشن بتا دی، شرط بتا دی، نو کوسچن اینڈ نو کومنٹ، کوئی کومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات سوال اگرچہ انسان کے سکھانے کے عمل کو یا سیکھنے کے عمل کو مزید بڑھاتا ہے، پختہ کرتا ہے، لیکن وقت سے پہلے سوال نقصان دہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو پوری بات سننی چاہیے، جو بات کر رہا ہے اس کی پوری بات دھیان سے سنیں، جب وہ خاموش ہو جائے تو کوشچن شروع کریں، کیونکہ کچھ باتیں شروع میں نہیں بتائی جاتی، آخر میں بتائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حتی احدیث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کروں تمہارے لیے اس کا ذکر، یعنی تب تک تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود ہی تمہیں نہیں کہوں گا، یا خود اس چیز کے بارے میں جس میں تم کنفیوز ہو بتا نہ دو۔ احدیثہ حادال سا سے ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے نہ ہو، ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے موجود نہ ہو، اس لیے حدیث بات کو کہتے ہیں، ایسی بات جو پہلے نہیں تھی۔ مطلب بات جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا کہ میں بات کری ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ اگلا جو لفظ ہے وہ میں کیا بول رہا ہے، تو وہ جو ورڈس آ رہے ہیں وہ نئے نئے وجود میں آ رہے ہیں، پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اس کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو حدیثہ یہاں تک کہ میں تمہیں بیان نہ کر دوں اس کا ذکر خود ہی۔
ٹھیک ہے. اب یہ چیز دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آئی کہ ہر کورس، ہر علم سکھانے والے اور سیکھنے والوں کے لیے سنجیدگی ضرورت ہوتی ہے، اور سنجیدگی کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اہل علم کو یا جو علم سیکھنے والے عالم طالب علم ہیں ان کو خدا پیشانی سے قبول کرنا چاہیے. مسٹیکس بعد میں ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت اعتراض نہ کریں. دوسری چیز کہ سوال پسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنے گائیڈر کی بات پہلے پوری سے سننی چاہیے، پھر سوال ضرور کریں. سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل شاگرد موسٹلی کوشچنز ایسے کرتے ہیں جن میں اعتراض ہوتا ہے، چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، اعتراض اسٹوڈنٹ ٹیچر پر اعتراض نہیں کرتا. اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر پہ اعتراض کرنے لگے تو علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات جو حکمت شاگرد کو نہیں پتہ ہوتی وہ استاد کو معلوم ہوتی. ہمیں لگتا ہے یہ بات صحیح نہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھیں، پسندیدہ عمل، لیکن اعتراض کی نیت نہ ہو، نیت سیکھنا ہو. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مین چیز ہم نے یہاں پہ یہی سیکھی نا، قبل از وقت کوشچن کرنا، بات ہو رہی ہے درمیان میں کاٹ دینا. یہ تو ویسے بھی نارملی بھی آپ کسی سے سیکھ نہیں رہے، آپ ایسے کسی سے ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کسی کی گفتگو کو انٹرپٹ کرتے ہیں، کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا عمل نہیں، غیر مناسب عمل ہے. اور اگر علم کی مجلس میں ایسے کیا جائے، بات کاٹی جائے، اگلے کو بولنے نہ دیا جائے، تو علم سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. جن سے علم سیکھنا ہے تحمل سے ان کی بات سننی ہے، کہ جب وہ خاموش ہو تو پھر عاجزی سے سوال کرنا ہے. ایک طریقہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت مہینے میں ہمیں علم سیکھنے کے ہنر سکھا رہے ہیں. آپ کو اب شاید احساس ہو کہ قرآن میں کچھ چیز اللہ نے چھوڑ دی ہے جس کا نہ بتایا ہو. جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہوگی، تو تدبر کریں گے تو وہ بھی مل جائے گی. ایک ایک چیز انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا رب نے. اتنا پیارا رب ایک ایک ادا سکھا دی، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سننا ہے، ٹیچر کی بات کو کیسے سننا ہے، لوگوں کی بات کو کیسے سننا ہے، کیسی بات کرنی ہے. اس سے بڑھ کر خوبصورت کتاب کہیں ہو سکتی ہے؟ علم، ایسا علم کیا آپ کے سارے باقی علوم اس کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں؟ فانطلقا، تو دونوں چل دیے. کون کون؟ ہجر اور موسیٰ. اب یہاں پہ تیسرے کا ذکر نہیں ملتا. اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ شاید ان کو وہیں چھوڑ دیا گیا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شاگرد کے شاگرد تھے، تو جو باتیں استاد کو سمجھ میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے نا، یوشع بن نون، تو وہ ساتھ نہ چلے ہوں، کیونکہ شاید جو باتیں موسیٰ کو سمجھ میں آ سکتی تھی وہ ان کو نہ آنی ہو، اس لیے ان کو ساتھ میں لیا گیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تیسرے بندے کی موجودگی ڈسٹرکشن کا باعث بنتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ٹینشن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہماری علم پر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اسکول میں ہم اپنے کسی بہن بھائی یا کزن کو لے جاتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے بچپن میں. ابھی بھی آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں، ساتھ کسی کو لے جائیں تو آپ اپنا لیکچر آپ کو مس کرنا پڑ جاتا ہے. وہ فوکس نہیں کر پاتے آپ اپنے لیکچر پر جتنا آپ اکیلے آزادانہ فوکس کرتے ہیں. بعض اوقات ایک بندہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جانے والے کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ جانے سے ڈسٹرکشن آ سکتی ہے. اب بچے جب کبھی آپ کے ساتھ ہوں، کبھی ان کو پیاس لگ جاتی ہے، کبھی وہ فضول فضول سوال کرتے ہیں، تو لینے کے عمل کو جو آپ نالج لے رہے ہوتے ہیں اس وہ والا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب کبھی کوئی لیکچر یا سیشن ہونا آن سائٹ تو بچوں کو لانے سے منع کیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں.
یا مساجد میں خاص طور پہ جمعہ میں جب بچے کو لانے سے منع کیا جائے تو اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک بچے کی وجہ سے پورا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، سب کی باتوں کو خوشبو خراب ہو جاتا ہے۔ یا جمعے کے اندر جو ڈسکشنز نہیں کرنا اور ایک لفظ بھی نہیں بولنا تو اس بچے کی وجہ سے بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں پہ یہ رول ہو بچوں کو نہ ساتھ لے کے آئیں تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ علم کی مجلس میں اب ہم اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آنے دیتے تھے، وہ ضرور نماز کے ٹائم ضرور لے کے جائیں، اسے منع نہیں کیا گیا، لیکن جب علم کی مجلس ہو تو اس میں تھوڑا سا پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی علم کی مجلس میں آپ کے قریب ترین جو لوگ بیٹھے تھے نا وہ پختہ علم والے تھے، اس قدر وہ محو ہو جاتے آپ کی باتیں سننے میں کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتے، اتنی سنجیدگی کے ساتھ باتیں سنا کرتے تھے صحابہ، اتنی محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں انہوں نے اتنا زیادہ علم حاصل کر لیا، ان کو یاد رکھا۔ اب ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی، ابھی یاد ابھی سنی، اب ہمارا فوکس نہیں ہے نا، کبھی ابھی جب آن لائن میں آپ دیکھیں کہ کبھی ہم لیٹ رہے ہیں، کبھی ہمیں غنود کی طاری ہو رہی ہے، اور کبھی ہم ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ارد گرد لوگ مصروف ہیں، ان کی آوازوں سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور پھر اسی طرح نیند آ جاتی ہے، تو ہم خود اپنے لیے ڈسٹرکشنز رکھ رہے ہیں، ہم خود اپنے لیے علم کے سفر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جو لینے والا عمل ہوتا ہے، یاد رکھیے جتنی بھی تفصیل والی بات ہو، لیکن جب لینے والا سنجیدہ نہ ہو تو دینے والا دیتا جائے، لینے والے کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں اپنا اپنا گلاس ہے، آج جگ کے نیچے گلاس خود رکھنا، تو اگر ہم سوئیں ہیں تو وہ گلاس نیچے گر جاتا ہے، اگر ہمارا دھیان کہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے گلاس سائڈ پہ ہو جائے، علم جو لے رہے ہیں وہ نیچے گرتا جائے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ چاہے آن سائٹ نہیں، آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں تو فوکس، وہ تمام طریقے جو آپ کے فوکس کو ختم کرتی ہیں ان کو اوور کم کریں، ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ ٹھیک ہے، آج جیسے جمعہ ہے تو بہت سے لوگ مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جمعہ کی نماز میں خطبہ کے اندر آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چپ ہو جاؤ، ادروائز سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لغو بات، اس کو بھی لغو بات کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو نا چپ ہو جاؤ تو یہ بات بھی فضول بات کہی جمعہ کے خطبہ میں، کیونکہ جمعہ میں بھی کلاس ہوتی ہے، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں لیکچر مل رہا ہوتا ہے، تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ علم کی مجلس میں سنجیدگی کتنی ضروری ہے۔ جمعہ کے لیکچر سے، جمعہ کی کلاس سے، جمعہ کے خطبہ پر کتنی تاکید کی ہے کہ آپ اپنے صف کا کوئی تنکا اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھ سکتے، کسی سے سلام نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، ہم طریقے بھول گئے، اس وجہ سے تو علم دل تک نہیں جاتا، اتنا سیکھ رہے ہیں ہم، مجھے نہیں لگتا کہ پہلے دور کے اندر اتنا زیادہ سیکھا جاتا ہوگا۔ اب ہم بس علم ڈالتے جا رہا میں چیزیں اکٹھا ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کو کندن نہیں بنایا جا رہا، کیوں؟ فوکس نہیں کر پا رہے، حکمت، شعور، تدبر تب آتا ہے جب انسان کٹ آف ہو جائے باقی تمام کام سے۔ علم آئے گا تو عمل کی طرف قدم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرنی ہے آئندہ سے کہ علم کی مجلس کی قدر کریں، یہ جنت کی پھلواریاں ہیں، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو سوچے نا جب ہم اس کو اس طرح سے اگنور کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان تو ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں فوکس کرنے کی توفیق عطا کرے، فارمیلٹی نہ کریں۔ دنیا کی تعلیم میں تو فارمیلٹی چل رہی ہے، ایک طرف ہی رہنا، جب دین سیکھیں، قرآن سیکھیں تو اگنور نہ کریں، اس کی قدر کریں، نیند آ رہی ہے تو جہاد کریں، اور آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے۔
ایک جہاد کا اجر اور ایک قرآن کے ساتھ بیٹھنے کا. یہ وقت اتنا پیارا ہے کہ جو اس وقت کی برکتوں کو پا لیتا ہے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت اجر و ثواب ملتا ہے. جی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کیا ہوا؟ فانطلقا دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ کی کشتی میں، خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، اس کو پھاڑنے لگا. خرق جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بے ترتیبی سے کسی چیز کو پھاڑنا. خلق کا اپوزٹ ہے خرق، خرق خلق، ٹھیک ہے. قال اس نے کہا، اس نے موسیٰ نے، اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغری کا تاکہ غرق کرو اہلہا اس کے مالکوں کو. لقد جئت شیئا امرا البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک ایسی چیز امرا جو بہت عجیب ہے، بہت بڑی، ایسی کہ جس کی سمجھ سے باہر، سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے تمہیں کشتی پہ سوار کیا، اجرت بھی نہیں دی، اور تم نے ان کی کشتی کو پھاڑنا شروع کر دیا، توڑنا شروع کر دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا. اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال الم قل انک لا تستطیع معی صبرا، کہ اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا بے شک تم ہرگز نہیں استطاعت رکھو گی میرے ساتھ صبر کی، تم صبر نہیں کر سکتے. تو علم کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے، ہماری طرح تیوڑی نہیں چڑھائی، ہماری طرح یہ نہیں کہا او مجھے بھول گیا، یا یہ نہیں کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر آپ نے مجھے پکڑنا شروع کر دیا. بڑی عاجزی سے قال لا تؤاخذنی بما نسیت، اتنے عاجز کہنے لگے نہ تو مواخذہ کرو میرا اس پر جو میں بھول گیا، میں سے بھول چک ہو گئی، مجھ سے مواخذہ نہ کرو. اعتراف کیا، اپنا جرم مان لیا، اور ساتھ کہا ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ تو مجھ پر تنگی کر میرے معاملے میں، یعنی وہ بوجھ نہ مجھ پہ ڈال جو میں برداشت نہیں کر سکتا. ترہقنی جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا قاف. رہق کہتے ہیں یا رخاق کہتے ہیں ایسا بوجھ ڈالنا جو اٹھانا مشکل ہو. تو استاد کو کیا کہہ رہی ہیں؟ استاد کو مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ میرے پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ میں سہ نہ سکوں. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ٹیچر زیادہ سختی کرے تو ٹیچر کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. کیا مشورہ دیں کہ میں اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی، اتنی سختی میرے سے برداشت نہیں ہوئی، آپ تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھیں. تو ٹیچر کا سے کہا جا سکتا ہے لیکن عاجزی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے رویے میں دیکھیں کہ کتنی عاجزی ہے. لا تؤاخذنی بما نسیت، بتایا کہ میری غلطی ہے، میں بھول گیا، آپ مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، اور پھر میرے معاملے میں تھوڑی سی آسانی پیدا کریں. پھر کیا ہوا؟ فانطلقا دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک غلام کو، ایک لڑکے کو. غلامن لڑکے کو کہتے ہیں نا. فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. فا تو قتل قتل کیا، ہو اسے. قال موسیٰ نے کہا اقتلتا کیا قتل کر دیا تم نے، کیا قتلتا قتل کر دیا تم نے، نفسن ایک جان کو، زکیتن جو پاک تھی، نفسن زکیہ بے گناہ شخص. زکیہ کہتے ہیں گناہوں سے پاک ہونا. ان دو طرح سے زکیہ نام بھی رکھا جاتا ہے نا، زکیہ اس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو، دوسرا یہ کہ گناہ تو کیا ہو لیکن توبہ کر رہی ہو، پھر گناہ پھر توبہ. تو اگر ہم یہ نام رکھیں زکیہ، زکیہ یہ نام ہوتا ہے لڑکیوں کا خاص طور پہ نا، زکیہ.
تو دوسرا میننگ ذہن میں ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر توبہ کر کے معافی. بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی قتل تو تب جائز ہے نا جب کسی نے قتل کیا ہو تو اس کو اس کے بدلے میں مارا جائے. لیکن ہجر نے بغیر کسی غلطی کے اس کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام رک نہ پائے. اگر ہم ہوتے نا، ہم ابھی سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام شاید بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں آپ یا میں ہوتے تو ہم شاید اس سے بھی سخت کرتے. ہم غصہ ہو جاتے، ہم پوچھتے نا، ہم اس کو بچاتے، تو یہ کیوں کر رہے ہو، ڈانٹتے. موسیٰ علیہ السلام نے تو بس پوچھا نا، ریزن، حکمت جاننے کی کوشش کی. ہم لوگ پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے، آپس سے باہر ہو جاتے. تو کہ ہم انسان ہے نا، تو اس چیز پہ صبر نہیں ہو پاتا. لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز نکرا، انتہائی ناپسندیدہ. نکرا بیجا، نازیبا. نکرا ایسی بات جو سمجھ نہ آئے، یعنی قابل انکار چیز. یہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم نے اس کو قتل کیوں کیا. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا سوال جو انہوں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. لیکن ان کے ٹیچر تھوڑے سے ان کی کنڈیشنز تھی، ان کے رولز تھے نا. تو ٹیچرز نے دیکھے بس 3 دفعہ ان کی بات کو دیکھا، 3 ان کو موقع دیے. اور آپ وہ سوچیں کہ آپ کے ٹیچرز آپ کو کتنے موقع دیتے ہیں. اسی وجہ سے شاید ہمیں علم کی اتنی قدر نہیں ہے. اچھا ٹیچر ویسے وہی ہوتا ہے جو اصول پرست ہو، جو اتنی زیادہ موقع نہ دے، جو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر کمپرومائز نہ کرے. شاید ہم قرآن کی تعلیم کو یا قرآن کے علم کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے کہ قرآن پڑھانے والے کمپرومائز بہت زیادہ کر لیتے ہیں. یونیورسٹی کالجز والے ایک چانس بھی نہیں دیتے. انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ یہ پیپر پاس نہیں کریں گے کہ سپلی، اور اگر دوبارہ نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے اپنا کورس شروع کرنا ہوگا. تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس پر نا. شادی ہو، ایون کہ اپنی شادی بھی ہو نا، تو ہم اس پیپر کو نہیں چھوڑتے. نکاح والے دن چلے جاتے ہیں، ولیمہ ہو چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہماری شادی کو اگر یا ہمارے کوئی فنکشنز چلتے ہیں، 10 دن پہلے قرآن کی کلاس چھوٹ جاتی ہے اور 10 دن بعد تک بھی قرآن کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ قرآن کے ٹیچرز کو بھی، قرآن سکھانے والوں کو بھی تھوڑی سی سختی، رولس جو اپنی ٹرمز ہیں نا ان کو اسٹرکٹلی فالو کروانا چاہیے. میرے ایک اپنا بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہجر کے واقعہ کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اس چیز میں احساس آیا کہ ہم حکمت کو اتنا عام نہ کریں، ہم اتنا کامن نہ کریں کہ لوگ جب چاہیں اس کو رہیں اور جب چاہیں اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. قرآن تو ویلکم کرتا ہے، لیکن اس کی بھی پراپر رولز ہونے چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ مجھے رشد سیکھنی ہے، اور رشد سیکھنے کے لیے صبر اور انتظار کرنا پڑتا ہے، اتباع کرنی پڑتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دینا ہم اس کی قدر کر سکیں. ٹیچر کو اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بات ہی نہ کر سکے. یعنی میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کا بچوں کے ساتھ ایسا رولس ہوں، رولس پہ آپ کمپرومائز نہ کریں، کبھی کبھار معافی دے دیں. حضر نے 3 دفعہ چانس دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے غلام کو 70 دفعہ بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کرو. یعنی جو غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتے ہیں، ان پہ ضرور ان کو معاف کریں. یعنی غلام کو کہا گیا 70 دفعہ معاف کرو، تو وہ ہے غلطیاں. جو آپ کے رولز ہیں نا، جو انرول ہونے کے لیے ضروری ہے، ان پر کم ہی کمپرومائز کریں تاکہ لوگوں کو قدر کروائی جا سکے علم کی. لیکن اخلاق نہیں خراب ہونا چاہیے. ٹیچر کا بچوں کے ساتھ ایک ماں کی طرح کا رشتہ ہو. آج کل ماں اور بچوں کا بھی رشتہ بڑا ڈسٹرب ہو چکا ہے، بہت گیپ آ گیا ہے. شاید کمیونیکیشن ہارڈل ہے، یا پھر سوچ نہیں میچ ہوتی، بہت سی ریزنز ہیں. تو اگزامپل دیتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا رشتہ کس کی اگزامپل دیں. اگزامپل یہی ہے کہ
اتنا فرینک بھی نہ ہو، کنٹرول بھی ہو، لیکن اتنا ہو کہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت بھی کر سکیں اور آپ کے ساتھ ریلیکس بھی رہیں، دبے دبے سہمے سہمے نہ رہے. ورنہ سے آج کا شاگرد تو سہما ہوا رہتا ہی نہیں. آج کا شاگرد تو ٹیچر کی منہ پہ انسلٹ کر دیتا ہے. اس لیے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. جیسے تھوڑا سا گیپ ہو. مجھے اگزامپل یاد ہے کہ اگر ابھی سامنے تو آپ کو اگزامپل سمجھاؤں کہ ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بالکل دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا لینا، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا قریبی ہو جائے، اتنا قریبی ہو جائے کہ کوئی شرم حیا ہی نہ باقی رہے، یا ادب و ادب کا خیال ہی نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور بہت دور بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ٹیچر بہت اوپر ہو جائے اور اسٹوڈنٹ بہت نیچے، یعنی ایک ہاتھ آپ کا بہت اوپر اور ایک بالکل نیچے ہے. اس طرح بھی اسٹوڈنٹ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. لیول سیم ہو لیکن اندر گیپ ہو، یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آپ اس کو سمجھائے، اس کو بتائے، اسے سکھائے، لیکن ایک گیپ ہونا چاہیے، ایک اسپیس ہو. اس باؤنڈری سے آگے نا اسٹوڈنٹ آنے لگے تو آپ تھوڑی سختی کریں، یہ ضروری ہے. اگر اس باؤنڈری کے باہر رہ کر آپ سے اسٹوڈنٹ کبھی مذاق کر لیتے ہیں یا کبھی خوش ہو جاتے ہیں تو مینشن ناٹ، لیکن اگر وہ کراس کرتے ہیں، لمٹس کراس کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی عزت کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور ان کو سکھانے کے لیے تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے استاد بننے اور اچھے شاگرد بننے کی بھی توفیق دے. ویسے تو اصل استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہونا چاہیے، جس میں احترام، ادب اور سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ اصل میں جن سے ہم حکمتیں سیکھتے ہیں، جو ہماری زندگی کے ٹیچرز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے خاص طور پہ ہمارے دل میں ادب اور احترام ہونا چاہیے، کیونکہ اصل تعلیم تو وہی ہے، اصل گائیڈنس وہی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنا ہم سیکھتے ہیں اس کو ہمارے لیے پختہ کر دے اور ہمیں سنجیدہ طالب علم بنا دے انشاءاللہ. اور کوشش کرنی ہے نا پہلے سے زیادہ سنجیدگی ہے علم میں باقاعدگی، علم میں سنجیدگی بہت ضروری ہے. یہ دونوں پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ ایک دن کلاس لے رہے ہیں، 2 دن نہیں لے رہے، تو آپ کو سیاق و سباق کے بغیر بات نہیں سمجھ میں آ سکتی. اب دیکھیے نا کہ اس کے بارے میں جو حدیث ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی ہے، اب وہ ہر آیت پہ تو نہیں پڑھائی جائے گی، وہ ہم نے سیکھ لی ہے. اس کی کوشش ہو کہ رمضان کے بعد بھی، کیونکہ اس کا بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے ہو بھی جائے اور پاسبل ہے کہ نہ بھی ہو، تو اسی طرح اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. سورۃ کہف کا جو شروع کیا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کے بارے میں جو ہم نے سیکھا اس پر مزید تدبر کرنے اور حکمت تلاش کرنے والوں میں شامل کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.